अपने चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को मुकम्मल सुनें। मेरा रिश्ता हसन से जैसे ही तय हुआ और मैंने हसन के नाम की अंगूठी पहनी, उसी रात मुझे हसन की कॉल आ गई। मेरी नंद मंगनी की रस्म अदा होते ही मुझे बता चुकी थी कि रात को भाई की कॉल का इंतजार करना। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थी। मैंने अपनी नंद को दबे लफ्जों में कहा भी था कि हमारे यहाँ इस तरह पहले ही बात करने को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। कहने लगी, भाई का इरादा तो तुम्हें अपने हाथ से अंगूठी पहनाने का था, लेकिन तुम्हारी वालदा ने इस बात पर एतराज किया तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब तो तुमने मेरे भाई के नाम की अंगूठी पहन ली है, इसलिए ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मेरी नंद मेरी हम उम्र थी, बहुत जल्द मुझसे बेतकल्लुफ हो गई थी। रात को जब मैं कमरे में सोने के लिए लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। वो नंबर देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी थी, क्योंकि मेरी नंद मुझे पहले ही कह चुकी थी कि रात को भाई का फोन आएगा और बात कर लेना। मैंने झिझकते हुए फोन उठाया था। अगली आवाज एक नौजवान की थी। कहने लगा, मैं हसन बात कर रहा हूँ। हसन का नाम सुनकर ही शर्म से मेरी नजरें झुकी थी। रिश्ता ही कुछ ऐसा था। पहले तो उसने मेरा हाल अहवाल पूछा। मैंने बस जी ठीक हूँ कहकर बात को ख़त्म और मुख्तसर किया। लेकिन हसन ने फौरन से तकल्लुफ के पर्दे हटाने शुरू किए। कहने लगा, तुम्हारी तस्वीरें देख रहा था जो मोबाइल पर फिजा ने खींची थी। फिजा मेरी नंद का नाम था। मंगनी की रस्म पर वो मेरी ढेरों तस्वीर अपने मोबाइल पर खींच कर ले गई थी। ये सुनकर भी मैं नहीं समझ पा रही थी कि मुझे जवाब क्या देना चाहिए। हमारे यहाँ तो कज़नों में भी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी नहीं की जाती थी। जैसे ही लड़कियों की उम्र सन बलोगत पर पहुँचती है तो हमारी वालदा और चचियाँ मोमानियाँ सभी अपनी बेटियों को समझाने लगती कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने कज़नों से फासला रखा करो। ऐसा सब कुछ अब मुनासिब नहीं लगता कि तुम उनके साथ बेतकल्लुफ़ी से बात करो या उनके साथ हंसी मजाक में हद से तजावुज कर जाओ। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी हमारे कज़नों को ऐसी ही बातें समझाते थे। इसलिए जैसे जैसे हमारी उम्रें बढ़ती जा रही थी, हमारे बीच खुद ब खुद उनके साथ एक लिहाज और मुरव्वत का रिश्ता कायम हो चुका था। और रिश्तों में जब तक पाकीज़गी बाकी रहती है, रिश्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं तो ऐसे ही माहौल में परवरिश पाकर बड़ी हुई थी, लेकिन हसन इससे बिल्कुल बरअक्स था। जो बातें उसने मुझसे की, मेरे कानों की लो तक सुर्ख हो चुकी थी। कहने लगा, तुम्हारी एक एक तस्वीर को मैंने चूम चूम कर सीने से लगाया है। ये सुनकर तो मैं पूरी तरह से सटपटाई थी। भला ये भी कोई बात बताने वाली थी। फिर कहने लगा, क्या हर्ज था जो तुम्हारी वालदा मुझे ये मौका दे देती कि मंगनी की अंगूठी मैं तुम्हें पहना देता। कसम से अगर इजाजत मिलती तो अंगूठी पहनाते हुए ही तुम्हारे खूबसूरत हाथ भी चूम लेता। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर पसीना नमूदार हो रहा था, हाथों में तरी उतरने लगी थी। ऐसी बातें तो मैंने तसव्वुर में भी नहीं सोची थी। मैंने कहा, बात सुने। मैं उससे कहना चाहती थी कि वो मुझसे इस किस्म की बातें ना करे। मेरे यूं कहने पर कहने लगा, कहो ना जाने मन, तुम्हारी बातें सुनने के लिए ही तो तुम्हें कॉल की है। मेरा दिल तो यूं था कि जैसे पसलियां बाहर आ जाएंगी। 2 मिनट की बात पर उसने सारे शर्म के पर्दे हटाने शुरू कर दिए थे। मैंने फौरन से फोन बंद कर दिया। दिसंबर के सर्द मौसम में भी मैं 2 मिनट में पसीने से शराबूर हो चुकी थी। दोबारा फोन की बेल ने मुझे बुरी तरह से चौंकाया था। मैंने फोन नहीं उठाया, बल्कि उसे एक मैसेज किया कि मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे फिर कभी बात कर लूंगी। अभी मैसेज किए हुए मुझे 1 मिनट ही हुआ था, फौरन से हसन का मैसेज आया कि मेरी नींदें उड़ाकर तुम कैसे सो सकती हो, आज तो रात भर मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगा। उसकी बातें ऐसी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक मेरे घर वाले इस बात से वाकिफ नहीं थे कि मैंने हसन से बात की है। मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मंगनी के बाद मंगेतर ऐसी बातें करते हैं। मैंने तो सोचा था कि बस हाल अहवाल ही करेगा, लेकिन हसन ने तो पहले ही कॉल में मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। नींद तो खैर मुझे भी रात भर नहीं आई। उसकी बातें ही कुछ ऐसी थी। 6 महीने बाद हमारी शादी तय हुई थी और मैं नहीं चाहती थी कि इन 6 माह में हसन की इस किस्म की बातें सुनूं, क्योंकि मैंने अपने घर की खवातीन से यही सुना था कि टेलीफोन के राब्ते शादी के शुरू के दिनों का चार्म खत्म कर देते हैं और फिर मंगेतर का रिश्ता कुछ शरई हैसियत नहीं रखता।
بہت سی کزنوں کی شادی آپس میں ہوئی تھیں، لیکن جب ان کی منگنی ہو جاتی تو ان دونوں کا آپس میں رابطہ اور سلام دعا بھی ختم کر دی جاتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کزن اپنی منگیتر کے گھر جاتا تو وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی، اس سے پردہ کرتی تھی۔ میں یہاں پر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ حسن میرا کزن نہیں ہے، میرے لیے بالکل انجان ہے۔ اس کے باوجود اس کی باتیں ایسی ہیں کہ میں مناسب نہیں سمجھتی کہ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے۔ اگلی رات اس کا پھر سے فون آ گیا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اس بار اسے صاف کہہ دوں گی کہ ہمارے ہاں یہ سب اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ میری بات سنتا ہی کب تھا۔ میری اس بات کو بھی اس نے یوں نظر انداز کیا جیسے میری بات کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی بے تابیاں، بے چینیاں بیان کرتا تو مجھے تو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہونے لگتا۔ ایک بار تو میں نے حسن سے کہہ دیا کہ مجھے آپ کی باتیں غیر مناسب سی لگتی ہیں۔ وہ کہنے لگا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ دو منگیتر آپس میں دو کا پہاڑا سناتے ہیں یا سیاست پر بات کرتے ہیں؟ جانے من ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں، نیندیں اڑا دینے والی، چین چرا لینے والی۔ میں نے کہا، حسن آپ مجھے ایسے لفظوں سے مخاطب مت کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا، کیوں اچھا نہیں لگتا جانے من؟ چلو جانے من نہ کہوں تو سویٹ ہرٹ کہہ دیا کروں۔ میں تو اس کی اس طرح کی باتوں سے ضد سے ہونے لگی تھی۔ میں تو اب حسن سے بات نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ میری والدہ نے مجھے آپ سے بات کرتے دیکھ لیا ہے، سختی سے ڈانٹتی ہیں کہ میں آپ سے بات نہ کروں کیونکہ ہمارے ہاں یہ سب برا سمجھا جاتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں کچھ نہیں جانتا، اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں تمہاری والدہ سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کشف سے بات کروائیں، ورنہ میں خود اس سے ملنے آ جاؤں گا۔ اس کی اس قسم کی باتیں مجھے پریشان کرنے لگی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا حسن کی ڈیمانڈز بڑھنے لگی۔ کبھی کہتے کہ مجھ سے ویڈیو کال پر بات کریں، کبھی کہتے کہ گھر میں کوئی بہانہ بنا کر مجھ سے کسی ریسٹورنٹ میں ملنے آ جاؤ۔ ایک بار تو حسن کی بات نے مجھے بری طرح سے تپا کے رکھ دیا تھا۔ کہنے لگا، تمہارے لیے میں نے خوبصورت سی نائٹی خریدی ہے ویڈنگ نائٹ کے لیے، تم اسے پہن کر بڑی آفت لگو گی۔ اس کی اس بات نے میرے کانوں کی لو تک سرخ کر دی تھی۔ میں نے کہا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے حسن، آپ میں ذرا بھی لحاظ نہیں ہے۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، منگیتر ہوں۔ مجھے آپ کی اس طرح کی بے باک تعریف اچھی نہیں لگتی۔ اول تو آپ کو مجھ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ منگیتر کا رشتہ شرعی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور پھر اس قسم کی واہیات گفتگو کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ بلند ہو گیا تھا۔ حسن بھی غصے سے کہنے لگا، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ ایسی بھی کون سی بے حیائی کر دی ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ میں نے فون ہی غصے سے بند کر دیا۔ میں نے اب یہ کیا کہ فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا۔ 15 دن ہو گئے میں نے حسن کی ایک کال بھی ریسیو نہیں کی۔ ٹھیک 15 دن کے بعد میری ساس آ گئی، کہنے لگی ہمیں شادی کی جلدی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ منگنی پر 6 مہینے کی بات طے ہوئی تھی، ہماری تو تیاری بھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگی کہ بس کچھ مسائل ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمیں شادی 1 مہینے کے اندر اندر چاہیے۔ یہ سن کر میری والدہ پریشان تھی۔ والد بھی کہنے لگے کہ آخر ایسا بھی کیا مسئلہ ہو گیا، لیکن وہ یہ بات بتا نہیں رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کچھ گھریلو مسائل ہیں، بس آپ ہمیں جلد از جلد شادی دے دیں۔ میرے والد نے جب چچا اور تایا سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ شادی تو تمہیں کرنی ہی ہے، اگر وہ لوگ خود سے اتنی چاہت دکھا رہے ہیں اور ان کے کچھ مسائل بھی ہیں تو کر دو شادی۔ میرے والد نے اس بات پر حامی بھر لی۔ اس کے بعد حسن کی کوئی کال نہیں آئی۔ 1 مہینے کا وقت بھی بڑی تیزی سے گزرا۔ میری شادی کا دن بھی آ پہنچا، لیکن نکاح کے بعد جب مجھے حسن کے ساتھ بٹھایا گیا تو حسن کا موڈ بہت آف تھا۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ جیسے ہی رخصت ہو کر میں اپنے سسرال پہنچی، مجھے حسن کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے حد تیز تھیں۔ جس طرح کی باتیں حسن مجھ سے فون پر کرتا تھا، ظاہر ہے آج بھی اس کی بے تابیاں عروج پر ہونی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کیا۔ اسی طرح میرا دل کسی نے مٹھی میں دبوچا ہو، لیکن وہ میرے پاس آیا ہی نہیں۔ اس نے میری طرف نظر بھی نہیں اٹھائی تھی۔ آج کی ساری تیاری میں نے اسی کے لیے تو کی تھی۔ وہ سیدھا الماری کے پاس گیا، اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو عام لباس میں تھا۔ اس کے بعد مجھے دیکھے بنا وہ کمرے سے منسلک بالکنی میں چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کمرے میں نہیں آیا۔ مسلسل 2 گھنٹے میں اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن میں تھک چکی تھی، اس لیے میں اٹھ کر بالکنی میں چلی گئی۔ وہ وہاں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، چہرے پر بڑے سخت تاثرات تھے۔ میں نے کہا، حسن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے میری طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ کہنے لگا، تمہیں اس بات سے کیا مطلب ہے؟ بڑا روکھا سا لہجہ تھا اس کا۔ میں نے کہا،
میں بیٹھے بیٹھے تھک چکی ہوں۔ میری بات سن کر کہنے لگا تو میں نے تمہیں کب کہا کہ بیٹھی رہو؟ ارے بھائی جاؤ کپڑے بدلو اور جا کر سو جاؤ۔ یہ بات سن کر میرا دماغ پوری طرح سے چکرایا تھا۔ مجھے اس پر غصہ بھی آنے لگا۔ اب میں اتنی بھی بے شرم نہ تھی کہ اپنے منہ سے یہ کہتی کہ میں تمہارے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہوں اور اس وقت میں تمہارے نکاح میں ہوں۔ بنا نکاح کے تو بڑی بے تابیاں دکھاتے تھے اور اب لیکن میں کہہ نہیں پائی۔ ہاں لیکن یہ ضرور تھا کہ آج میری خواہش تھی کہ وہ میری تعریف کرتا، اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ میں واپس کمرے میں آئی، الماری میں سے اپنا سادہ سا لباس نکالا اور تبدیل کر کے لیٹ گئی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا تھا۔ میرے برابر میں لیٹ کر اس نے لیمپ آف کر دیا۔ رات کو اس نے اپنا حق وصول تو کیا لیکن بنا ایک بھی لفظ کہے، نہ میری تعریف کی نہ ہی بات کی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ صبح میں وقت سے پہلے ہی اٹھ گئی، نہا دھو کر میں نے ایک فینسی لباس پہن لیا، میک اپ کر کے تیار بھی ہو گئی۔ مجھے لگا اب تو میری تعریف ضرور کرے گا، لیکن حسن اٹھتے ہی نہانے گیا، تیار ہو کر سیدھا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب تک اس نے مجھ سے بات بھی نہیں کی تھی۔ میں جب کمرے سے باہر آئی تو میری ساس اور نندیں ناشتہ لگا رہی تھی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گئی، مجھے دعائیں دینے لگی۔ میری نند میرے کان میں کہنے لگی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے بے دلی سے مسکرا کر تھینکس کہا۔ جس کی تعریف میں سننا چاہتی تھی اس نے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ سب کے ساتھ وہ ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ میں بالکل اس کے برابر میں بیٹھی تھی لیکن وہ مجھ سے یوں لا تعلق تھا جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ حسن کی بھابھی ناشتے کے دوران ہنسی مذاق کرتی رہی، مجھ سے ناشتے کا بھی پوچھتی رہی۔ اچھی عادت کی مالک تھی۔ حسن کا رویہ سب کے ساتھ اچھا تھا سوائے میرے۔ 8 دن گزر چکے تھے، اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ تعریف تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آتا بنا مجھے دیکھے بالکنی میں چلا جاتا، رات دیر تک سگریٹ پیتا رہتا اور جب آدھی رات گزر جاتی تو آ کر سو جاتا۔ بس ایک بار ہی وہ قریب آیا تھا، اس کی بات تو میں اس کے لیے یوں تھی جیسے کمرے میں موجود ہی نہ ہوں۔ ایک رات جب وہ کمرے میں آیا تو میں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا حسن آپ کو ہوا کیا ہے؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میری آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ کہنے لگا ابھی مجھے یہ نہیں معلوم کہ تمیز سے بات کیسے کی جاتی ہے، لحاظ میں کیسے رہا جاتا ہے، اور تمہیں تو ایسے مرد اچھے لگتے ہیں نا جو واحیات باتیں نہ کریں، اس لیے پہلے پلیز تم مجھے تمیز سیکھنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی بے دردی سے مجھے پیچھے کیا اور بالکنی میں چلا گیا۔ میں تو اسے دیکھ کر ہکا بکا سی رہ گئی۔ فون پر میری کی جانے والی بات کا کتنا غلط مطلب لیا تھا حسن نے۔ میں نے اپنے بہتے آنسو پہنچے اور بالکنی میں چلی گئی۔ وہیں پر صوفے پر بیٹھا وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی لیکن اس کے ماتھے کے بل ابھی بھی ویسے ہی اس کی پیشانی کی زینت بنے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا میری بات پر حسن اس طرح سے بھی ری ایکشن دکھا سکتے ہیں۔ حالانکہ میں غلط نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے معذرت میں پہل کر دی۔ میں نے کہا حسن ایم سوری، مجھے آپ سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اب اس بات کو لے کر اپنی شادی شدہ زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن حسن کو نہ تو میرے آنسو نظر آ رہے تھے نہ ہی اس نے میری معذرت قبول کی۔ جب اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تو میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا، ڈھیٹ بن کر خود ہی اس کے قریب ہو گئی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مرد اگر بات اپنی انا پر لے لے تو عورت کی ذرا سی بات پر اسے یوں کڑی سزا بھی دے سکتا ہے۔ میں اپنی جگہ پر جائز تھی لیکن پھر بھی میں حسن سے معافی مانگ چکی تھی۔ میرے یوں کندھے پر سر رکھنے پر حسن نے بری طرح سے مجھے پیچھے کیا۔ کہنے لگا لحاظ نہیں ہے تمہیں؟ سامنے اتنے گھر بنے ہوئے ہیں، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ تم تو ویسے بھی حیا کا پیکر ہو، ایسی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ مجھ جیسا انسان ایسا کرے تو بات سمجھ بھی آتی ہے۔ میں بے حیا اور بے شرم جو ہوں۔ میں اب سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے کہا بس بھی کر دیں حسن، بات کو ختم کر دیں۔ کہنے لگا ختم ہی تو کر دی ہے کشف، جاؤ جا کر آرام کرو۔ میں نے کہا آپ نے مجھے منہ دکھائی تک نہیں دی، میں کیسی لگتی ہوں کبھی یہ نہیں بتاتے۔ میں آپ کے لیے سجتی سنورتی ہوں، آپ ایک نظر دیکھتے تک نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا میری تعریف واحیات قسم کی ہے، اس لیے رہنے ہی دو تو اچھا ہے۔ منگنی کا اپنا ایک چارم ہوتا ہے، میں اسے انجوائے کرنا چاہتا تھا
لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بغیرت اور واحیات قسم کا شخص ہوں۔ یہ تو تم نے مجھے احساس دلایا کہ ایسی باتیں گھٹیا لوگ کرتے ہیں، اس لیے تم سے تو اب لحاظ برتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ میں ہکا بکا اسے دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ میرا قصور کیا تھا۔ ایک جائز بات کرنا۔ مجھ سے حسن کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ باتوں باتوں میں مجھے معلوم ہوا کہ میری بڑی جیٹھانی شادی سے پہلے میرے جیٹھ کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ دونوں منگنی کے بعد کئی بار ریسٹورنٹ میں کھانا کھا چکے تھے۔ میل ملاقاتیں بھی ہوتی تھی۔ اکثر میرا جیٹھ اور جیٹھانی اپنی انہی باتوں کو یاد کر کے ایک دوسرے کو تانے دیا کرتے تھے۔ پہلے تو بڑا کہتے تھے شادی کے بعد یہاں لے کر جاؤں گا، وہاں لے کر جاؤں گا، اور اب میری جیٹھانی ہر وقت بات بات پر اپنے شوہر کو بس یہی تانے دیتی تھی۔ کہتی تھی میری قسمت ہی پھوٹ گئی تمہارے ساتھ شادی کر کے۔ منگنی کے بعد تم نے مجھے بہت خواب دکھائے تھے، کیسی میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتے تھے، اور تب میرا جیٹھ اسے کہنے لگا کہ تم بھی پہلے کی طرح نہیں رہی۔ ویسے بھی منگنی کا نیا نیا چارم ہوتا ہے، انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے، ضروری تو نہیں کہ شادی کے بعد پورا بھی کرے۔ مجھے حسن کا مسئلہ اب سمجھ میں آیا تھا۔ شاید اپنے بھائی اور بھابھی کی منگنی شدہ زندگی کو دیکھ کر وہ کافی امپریس تھا، اسی لیے ایسی ہی باتیں وہ مجھ سے بھی کرنا چاہتا تھا جو میرے لیے غیر اہم تھی، لیکن اب ان کی بہت اہمیت تھی۔ ہر عورت کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس کی تعریف کرے، محبت سے بات کرے، لیکن حسن مجھے اس جرم کی سزا دے رہا تھا جو شرعاً ناجائز تھا۔ ایک بار میں اپنی جیٹھانی کے ساتھ بازار چلی گئی۔ ابھی میں مال میں شاپنگ کر ہی رہی تھی کہ میری نظر حسن پر پڑی۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ کافی اوور قسم کی لڑکی تھی۔ حسن کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر یوں ہنس رہی تھی جیسے بڑی بے تکلف ہو۔ جب میں نے دیکھا تو میرا دل تو دھڑکنا بھول گیا۔ میری جیٹھانی بھی یہ دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں نے اپنی جیٹھانی کو حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے بھابھی آپ کے کہنے کا؟ کہنے لگی دیکھو بھائی، منگنی کے بعد تم نے حسن کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈالی۔ وہ تم سے فون پر بات کرنا چاہتا تھا، تم سے ملنا چاہتا تھا، تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن تم نے تو اسے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ دیکھو شوہر ہونے کے بعد مرد کی دلچسپی عورت سے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ منگنی کے بعد کا جو چارم ہوتا ہے، اگر لڑکی اسے اپنے منگیتر کو انجوائے نہ کروائے تو وہ دوسری لڑکیوں میں دلچسپی رکھنے لگ جاتا ہے۔ اب حسن کو ہی دیکھ لو، منگنی ہونے کے بعد مرتا تھا تم پر، لیکن تم نے اسے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اب دیکھ لو اس کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ میں تو اپنی جیٹھانی کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی اور یہ سوچنے لگی کیا مجھے منگنی جیسے غیر شرعی رشتے میں بے حیائی کرنی چاہیے تھی؟ میں نے تو ہمیشہ پاکیزگی کا درد سنا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی، میں بھی واپس آ گئی۔ سوچ چکی تھی کہ آج حسن سے دو ٹوک بات کروں گی۔ جب وہ گھر پر آیا تو بہت خوش تھا۔ میں نے کہا کہ کس کے ساتھ گھوم رہے تھے؟ میری بات پر وہ کچھ حیران ہوا، پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا یونیورسٹی کی ایک لڑکی مل گئی تھی، بس اس سے تھوڑی دیر انجوائے کر لیا۔ اب ہم جیسے بدتمیز تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تمہاری طرح تمیز دار نہیں ہونا، اس لیے ورنہ اپنی کلاس فیلو سے بات ہی نہ کرتا۔ میں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے تھا۔ میں بھی یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ ہی پڑھتی رہی ہوں، لیکن میرے ماں باپ کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے مجھے نقاب اور پردے میں وہاں بھیجا تھا۔ میں نے کسی بھی لڑکے سے بے فضول بات نہیں کی، کیونکہ مجھے یہی سکھایا گیا تھا کہ غیر محرم سے بغیر کسی مجبوری کے بات نہ کی جائے، لیکن شاید وہ غلط تھے، میں بھی غلط تھی جو آج تک اپنی نظروں کی حفاظت کرتی رہی، خود کو چھپا کے رکھتی رہی، صرف اس لیے کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ میری ہر چیز پر میرے شوہر کا حق ہے، لیکن نہیں، میں غلط تھی۔ ٹھیک تو آپ ہیں حسن، لائف کو انجوائے کرنا جانتے ہیں آپ، اسکول لائف کو، کالج لائف کو، یونیورسٹی لائف کو، یہاں تک کہ منگنی کے بعد کی لائف کو بھی، جو میں نے آپ کی خراب کر دی۔ مجھے بھی یہی کرنا چاہیے تھا، یونیورسٹی میں لڑکوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرنی چاہیے تھی، اپنا آپ چھپانے کے بجائے دکھانا چاہیے تھا۔ اگر ایسا کرتی تو آج میرے بھی بہت سے لڑکے دوست ہوتے جو کبھی مجھے کسی مال میں مل جاتے تو میں انجوائے کر لیتی، اور مجھے ان سے ہر قسم کی بات کرنے کی عادت ہوتی، تو شاید میں منگنی کے بعد آپ کی ہر بات کا ہنس کر جواب دیتی۔ کاش میں نے دین کو نہیں معاشرے کو دیکھا ہوتا، اسے اہمیت دی ہوتی، بالکل آپ کی طرح۔ یہ کہہ کر میں اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی اور اپنی سائیڈ کا لیمپ آف کر دیا، لیکن حسن کی سائیڈ کا لیمپ جل رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، لیکن مجھے نیند آنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ اگلے روز حسن کے کچھ یونیورسٹی کے دوست گھر میں ملنے کے لیے آ گئے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو ایک اچھا سا فینسی سا لباس پہنا اور خوب میک اپ کیا اور اپنے لمبے گھنے بال بھی کھلے چھوڑ دیے۔
दुपट्टे को मैंने ऊपर से गले में बेनियाजी से ही पहना था, खुद को ढांपने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। बड़ी बेतकल्लुफी से मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। हेलो एवरीवन, ये कहकर मैंने हसन समेत उसके तमाम क्लास फेलोज को अपनी तरफ मतवज्जो किया। अपनी खूबसूरती से मैं अच्छी तरह से वाकिफ थी। वो सब तो मुझे देखकर कुछ देर के लिए आंखें झपकाना ही भूल गए, लेकिन सबसे ज्यादा जान हसन की निकली थी। मैं बड़ी अदा से चलती हुई हसन के बराबर में आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मेरा तारुफ नहीं करवाएंगे अपने दोस्तों को? हसन को शायद मुझसे इस किस्म की बेबाक रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो तो ठीक से हैरान भी नहीं हो पाया था जब मैंने कहा कि चले कोई बात नहीं, मैं खुद अपना तारुफ करवा देती हूँ। मैंने उसके दोस्तों की जानिब मसाफा के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने कहा, मैं हसन की वाइफ हूँ। मेरा बेबाकी से इब्तदा करना हसन के दोस्तों को बेतकल्लुफ सा कर गया। उन्होंने भी मुझसे हाथ मिलाना शुरू कर दिया, मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी। हसन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था और ये देखकर मेरे दिल में बड़ी ठंड उतरी थी। उसे समझाने के लिए मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा था। कुछ ही देर में घर की मुलाजमा चाय ले आई। मैंने चाय एक एक को खुद पेश की। हंस हंसकर उनसे बातें करती रही। हसन बिल्कुल खामोश था, मुझे गजबनाक नजरों से देख रहा था। कुछ ही देर में उसके दोस्त मेरी तारीफ करते हुए जा चुके थे। जैसे ही वो ड्राइंग रूम से बाहर निकले, हसन ने बड़ी जोर से मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींचते हुए कमरे में ले गया। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। कमरे का दरवाजा भी जोर से बंद किया, मुझे बेड पर जोर से पटका। कहने लगा, ये क्या बदतमीजी थी जो तुमने की है? तुम्हें क्या जरूरत थी उनके सामने यूं बेतकल्लुफ होने की और इस तरह से सज सवर कर उनके सामने आने की? एक से बढ़कर एक बेहुदा किस्म के लोग हैं वो। खबरदार, जो आइंदा उनके सामने यूं तैयार होकर गई तो। मैं बेड से उठकर उसके मुकाबिल खड़ी हो गई। मैंने कहा, क्यों ना उनके सामने तैयार हूँ? मुझे भी तो मेरी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, मुझे काफी दिल से तारीफ की है आपके दोस्तों ने मेरी। ये सुनना था कि हसन का गुस्से से बुरा हाल था। मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर उसने बुरी तरह से झिंझोड़ा। कहने लगा, मेरी बीवी हो तुम, मेरी इज्जत हो। अगर दोबारा उन्होंने तुम्हें नजर भर कर भी देखा तो जान ले लूंगा। बहुत शौक है तुम्हें तैयार होने का, मेरे लिए हुआ करो तैयार, समझी? खबरदार, जो किसी गैर के सामने यूं आई तो। मेरी बीवी हो, मेरे लिए सजा करो। मैंने कहा, आपके लिए क्यों हसन? आपके नजदीक मुझसे ज्यादा आपकी क्लास फेलोज अहमियत रखती हैं, मैं नहीं। मेरी बात सुनकर वो शर्मिंदा से हुए थे। कहने लगे, बस मुझे तुम्हारी बात बुरी लग गई थी। वो कहने लगे, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज मुझे तुम जैसी हो ऐसी ही अच्छी लगती हो, वैसे ही रहा करो। मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है। मैंने भाई भाभी को उनकी मंगनी के अरसे में ऐसे टेलीफोन पर बातें करते हुए और रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखा था, इसलिए मुझे भी शौक होने लगा कि जब मेरी मंगनी होगी तो मैं भी ऐसे करूंगा। लेकिन तुमने। हसन की बात यहीं तक पहुंची थी कि बाहर से लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगी। वही मेरी जेठानी के ताने तशने मेरे जेठ के साथ शुरू थे। पहले तुमने मुझे बड़े ख्वाब दिखाए थे और अब तुम मेरे साथ ऐसी मोहब्बत ही नहीं करते जैसे पहले करते थे। तुम्हारी वो बेताबियां मुझे अब नजर ही नहीं आती है, मुझे उसकी आदत हो चुकी है। मेरा जेठ कह रहा था कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। शादी के बाद मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। 2 बच्चे हैं हमारे, शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। मैं तुम्हारे ये चोंचली बाजियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जेठानी कहने लगी, तुमने तो शादी के बाद भी मुझसे वो मोहब्बत नहीं की जो मंगनी में किया करते थे। वो कहने लगा, शादी से पहले जो कर चुका था, इसलिए शादी के बाद मुझे तुम में वो चार्म भी नजर नहीं आया। अब ये फजूल की बहस छोड़ो, समझ आई? लेकिन मेरी जेठानी तो झगड़ा किए जा रही थी और मैं अपने कमरे से उन दोनों की आवाजें सुनकर हसन की जानिब देख रही थी, जो शर्मिंदा सा मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक थी, कुछ चीजें अपने वक्त पर अच्छी लगती हैं। अगर हम भी शादी से पहले एक दूसरे को हद से ज्यादा जान जाते या हद से ज्यादा करीब होते तो शायद अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने वाकई पाकीज़गी में कशिश रखी है। मुझे अपने हसार में लेते हुए हसन ने मेरी तारीफें शुरू और कहा कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे अच्छी बीवी मिली है, किसी कवल के फूल की तरह पाकीज़ा, जो हमारे इस बेहया माशरे में भी अपने आप को पाकीज़गी में ढांप के रख रही है। और मैं इस बात पर मुतमईन थी कि वाकई देर आयत दुरुस्त आयत। मैं अपने दुरुस्त फैसले के साथ अपना सब कुछ पा चुकी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।